بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک سورہ کوثر کے بارے میں۔ سورہ کوثر پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے یا اس کو سننے کی بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ تندرستی سے نجات اور رزق ملتا ہے۔ جو شخص رات کو عشاء کے ٹائم 11 بار سورہ کوثر کو پڑھے گا، اس شخص کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، بے شمار دولت اور ہر چیز کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جو آدمی اس کو روز 101 بار پڑھے گا، اس کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ جو شخص اس کو روزانہ 746 بار پڑھے گا، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، یعنی کہ کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی۔ اور جو عورت کھانا بناتے وقت سورہ کوثر پڑھے گی، اس کے کھانے میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ سورہ کوثر کی اصلی معنی کثیر شائع سے ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ چیز، لیکن یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی پانی پیئیں گے۔ دوستو، اب ہم آپ کو سورہ کوثر کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں۔ سورہ کوثر کو روزانہ 129 بار پڑھنے سے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی، اس کو بے شمار دولت ملتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ کوثر کب نازل ہوئی۔ جس شخص کا کوئی لڑکا نہ ہو، اس کو عرب کے لوگ ابتر کہا کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی نام اور نشان نہیں رہتا اور اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تھا تو مکہ کے مشرکین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تب یہ سورت نازل ہوئی۔ اسلام کے دشمن کہتے تھے کہ نبی پاک کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام اور نشان قیامت تک باقی رہے گا۔ بیٹے کے باقی نہ رہنے سے اللہ کی یہ حکمت تھی کہ عام طور پر پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر بیٹے زندہ رہتے تو غلط فہمی ہو سکتی تھی اور جن لوگوں کے دل میں افراط و تفریط تھی وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کی ہی طرف سے ہی بیٹوں میں کوئی اولاد باقی نہیں رکھی گئی۔ آج اس حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ رات دن لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں اور آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے پیارا اور محبوب نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو تمہارے نبی کو بھیٹ کی گئی ہے، جس کے دونوں کنارے موتی کے ہیں اور برتن آسمان کے سنکھیا کے ستاروں کے سامان ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کوثر وہ بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر قرآن کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ ہے بہت چھوٹی، لیکن اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں جن میں 3 بات بتائی گئی ہیں۔
پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک نہر ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینی چاہیے۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ اس سورہ میں یہ بتاتا ہے پیارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنا مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت پر آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ دھیان صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کر سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے سے فائدے ملتے رہیں انشاءاللہ۔